اب معاملہ یہ ہوا شیطان نے ادھر ورغلایا کہ تمہارے ابا تمہیں لے جا رہے. حضرت ابراہیم نے کہا کیا بات ہے ابا جان یہ ایسے ایسے کہہ رہا. شیطان بھاگ گیا. اب انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا. اب قرآن نے کیسے بیان کیا, اجازت پڑھوں. قرآن نے کیا کہا, قال حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو نقل گیا, فلما بلغ معه سعیا قال یا بنی انی ارا. اللہ کا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنامی, میں خواب میں دیکھتا ہوں, انا اذبحک کہ میں تم کو ذبح کر دوں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, تو تمہاری کیا رائے ہے. اب ذرا قرآن سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بنی انی ارا فی المنام, اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کروں. آپ کی کیا رائے ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں باپ. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے باپ ابا جان آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے. یہ بیٹے کہہ رہے ہیں بیٹے. قرآن اٹھا کے دیکھو غالباً سورہ صافات ہے یا سورہ انبیاء, ہاں یہ سورہ صافات ہے. اے میرے بیٹے قال یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو کر گزریے. اب کیا کہہ رہے ہیں آگے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ان قریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ. کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اب آگے قرآن. فلما اسلم, ان دونوں نے تسلیم کر لیا, اپنی گردنیں خم کر لی. فلما اسلم وتلہ للجبین, اور پیشانی کے بل لٹا دیا. اللہ, اب پیشانی کے بل. حضرت اسماعیل نے کہا تھا ابا جان میری 2-3 باتیں مان لیں. کہا بیٹا کیا. کہا ایک تو رسی سے جب مجھے ذبح کرے نا تو رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا, اور دوسرا جب ذبح کریں تو اپنی آنکھوں سے کپڑے کی پٹی باندھ لیں, اور تیسرا جب مجھے ذبح کریں اور میں ذبح ہو جاؤں تو میری یہ چادر خون میں بھگو کر کے میری ماں کو دے دینا, تاکہ میری ماں صبر کر لے کہ راہ خدا میں ان کا بیٹا قربان ہو گیا. کہا یہ کر لینا. کہا بیٹا ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں کیوں باندھو. کہا اس لیے تکلیف تو ہوتی ہے, چھری چلے گی تو کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے اور آپ کا پیار حکم پر غالب نہ آ جائے. کہا پٹی کیوں. کہا اس لیے بیٹے. وہ کہہ رہے ابا اس لیے جس وقت چھری چل رہی ہوگی
آپ کی نظر میرے چہرے پہ ہوگی، میری نظر آپ کے چہرے پہ ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت یہاں بھی غالب آ جائے اور آپ کی چھری رک جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھری رک جائے۔ جب اتنا کہا بیٹا ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جکڑ کے آنکھوں سے پٹی باندھ لی، چادر ایک طرف رکھ لی، اور جیسے ہی چادر رکھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں کو تم نے بیٹا تھوڑا کھولا کر دو، آواز کھینچ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا۔ قرآن میں ذکر ہے، یہ کوئی کسی کی کہانی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب جیسے ہی لٹایا اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب چھری چلائی تو چھری چل نہیں رہی تھی، پھر تیز کی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب چھری چلائی تو اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل چلے جاؤ اسماعیل کو پاؤں میں سے نکال لو اور جنت سے ایک جانور لے جاؤ، ایک دمبا لے جاؤ، ایک مینڈا لے جاؤ، لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو، اسماعیل کو نکال لو۔ لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ نہ چلے، حضرت جبریل فرماتے ہیں میں اتنی تیزی سے صرف 2-3 مرتبہ آیا تھا، عرش اعظم پہ تھا، ایک اس وقت جب اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کب جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے کہا تھا جاؤ میرے یوسف کو پانی پہ گرنے سے پہلے روک لینا، تو میں عرش اعظم سے اتنی تیز آیا تھا، یوسف پانی پر نہیں پہنچے تھے، میں نے روک لیا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کہا جاؤ ڈالنے سے پہلے ابراہیم آگ میں جانے سے پہلے آگ کو گلے گلزار بنا دو، تو میں اتنی تیزی سے آیا تھا۔ ایک مرتبہ جب میرے نبی کا دانت شہید ہوا تھا تو دانت زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے کہا تھا جاؤ جبریل، اللہ نے کہا تھا جاؤ جبریل زمین پہ نہ گرے، محبوب کے دانت کو اپنے نورانی پر پہ لے لینا۔ اور ایک مرتبہ جب چھری چل رہی تھی تو اللہ نے کہا جاؤ جنت سے دمبا لو، اسماعیل کو نکال لو اور دمبا رکھ دو۔ میں اتنی تیزی سے آیا کہ چھری یہاں سے یہاں تک نہیں لا پائے تھے اور دمبا میں نے رکھ اللہ۔ اب جب معاملہ یہ ہوا، اب ادھر جب دمبا رکھ گیا، چھری چلائی تو گردن کٹ گئی۔ حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب یہ دعا پڑھ رہے، دعا اللہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے میرا بیٹا قبول کر لیا، اکلوتا بیٹا تھا۔ اب ذرا سنو، آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تاکہ ان کی چادر بھگو دوں۔ جب آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا تو اسماعیل نہیں بلکہ جنت سے جو میڑا دمبا آیا تھا وہ ذبح ہو گیا، اور برابر میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے چھائی میں حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ اللہ مسکرا رہے ہیں، توجہ ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قربانی، مسکرا رہے ہیں۔ اب جب دیکھا تو جس کا ایک بیٹا ہو تو
باپ کیا ہوتا، ایک دم اس کو چھوڑتا اور بیٹے کو جا کے لپٹ جاتا، میرے بیٹے تو بچ گیا، کیسے بچا بتا تو۔ مگر ان کے دل میں کیا ہے، بیٹے کو دیکھ تو لیا، دیکھنے کے بعد اس قربانی کو دیکھا اور کہنے لگے مولا کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہوا، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اے اللہ تو نے قبول نہیں کی۔ اللہ اب قرآن سنو، اللہ فرماتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ بھیجا، ہم نے قبول کر لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اور آگے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، پریشان مت ہو ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، قبول تمہارا کام تھا، حکم کو بجا لانا تمہارے رب کا کام ہے، تمہاری قربانی کو قبول۔ اب امت محمدیہ میں ایام لہر میں صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ بولو کرو گے قربانی؟ کچھ لوگ نا جانور لاتے تا مرا کھرا، بیچارے سے چلا نہیں جا رہا، اور ہی لگو کہ چل چل چل، اور اس میں ہوں گے 7 کوک میں کٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہوں گے 7 حصے، سستی سے سستی بس چھٹ جائیں، بس چھٹ جائے۔ اور کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بولے وہ ہم نے بس ان کے ذہن میں کیا نا کہ 7 سال بس قربانی کر دو تو 7 حصے پورے ہوئے۔ گاؤں میں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ 1 سال ہو گیا، دوسرا حصہ پھر ہو گیا، تیسرا حصہ پھر ہو گیا، مطلب 7 حصے کر دو تو قربانی اب ان پہ واجب نہیں رہی، یہ سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب تک 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اتنی اگر ملکیت رکھتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اس کی جو ضرورت زندگی ہے اس کے علاوہ اس کی زمین تو ہوگی 1 بیگھہ، تو وہ قریب وہ بیچ کے گیا 52.5 تولے چاندی نہیں مل جائے گی۔ یہاں تک کہ آتا ہے اگر کسی کے 6 کمرے ہوں، 6 کمروں میں اگر 2 میں تالا پڑا ہوا ہو، استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، 4 میں ہی رہ رہے ہیں گھر والے، اتنے گھر میں رہنے والے ہیں ہی نہیں، تو ان 2 کمروں کی بھی قیمت جوڑی جائے گی۔ اب بھی اگر 52 تولے چاندی تو اس پہ بھی قربانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تمہاری بستی کا کیا نام ہے؟ لہرا؟ لہرا؟ ارے نہیں کہیں گے تو کمنگر بھی۔ جب میں منطق پڑھ سکتا ہوں کٹھن سے کٹھن بات، میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ اس بستی کا نام کون سی ڈکشنری میں دیکھ کر رکھا ہے؟ لہرا کمنگر، آدھا فارسی میں اور آدھا سنسکرت میں۔ چلو بہرحال پہلے لوگ ایسے رکھتے تھے نام، کسی کا نام سوچ، پہلے تم لوگوں کے نام بھی ایسے ہوتے، کلوا، بھورا اور موٹے پتلے، اتواری، شبراتی، جمراتی، خیراتی، جمعہ، حج کریے تو حاجی جمعہ، بولو اگر کسی کا جمعہ، اور پھر عیب کسی کا کریلا، بھٹا، ٹماٹر، ہری ٹوپی والے تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ کریلا، دیکھو نکلے میں کہہ رہا تھا، اب بتا دیا سمجھا میں کس کا چل رہا تھا، محمد کریلے کا۔ بہرحال الزام سے کسی کو مت پکارا، اچھے نام رکھا کرو، اچھے۔ جب بچہ پیدا ہو تو نام رکھا کرو محمد، پھر آگے کچھ لگا دیا کرو، آگے پیچھے، سمجھ میں آ رہی؟ اچھا کسی عالم سے دیکھ کے جس کے معنی اچھے ہوں یا کسی صحابی کا نام ہو تو وہ نام رکھا کرو۔ ماشاءاللہ تمہاری بستی کئی حافظ ہیں یہاں پہ،
یہ آپ بھی تو یہی رہتے ہو حافظ ظہیر صاحب، یہ بھی یہی رہتے ہیں. اور یہ بچہ ماشاءاللہ، اس بچے کی محبت تھی کہ مجھے تو حضرت کو بلانا. میں آ گیا ہوں سمجھے، اور مجھ سے تقریر کیا ہوتی ہے، ٹوٹی پوٹی باتیں کر لیتا ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. ایک شعر پڑھوں. اب میں میک والا تمہارا وہ والا نام نہیں لوں گا، اصلی نام لوں گا. تم گھبراؤ مت، نام آ رہا ہے سمجھ رہے آس محمد. تو اب بات کیا جائے، وہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، اچھی دل پہ لکھیو، دل پہ. کون کہتا